کر دے چار چفیرے کر دے چار چفیرے کر دے گردنے میں خار بڑے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں روز قیامت جن و انس ساری مخلوق کو ایک بلند جگہ اکٹھا کیا جائے گا. امتیں گھٹنوں کے بل صف در صف گری پڑی ہوں گی. اسی دوران ایک منادی ندا کرے گا اے مخلوق خدا آج تم دیکھ لوگے اصحاب کرم کون لوگ ہیں. پھر آواز دی جائے گی ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے یہ لوگ اصحاب کرم ہیں. ہر حال میں حمد و ثنا کرنے والوں میں ذاکرین کی بات جو ہر پل ہر دھڑکن کے ساتھ ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ پکارتے ہیں اللہ کے نام کی مالا کو جپنے والے ہیں. دوسری مرتبہ منادی ندا کرے گا آج پتہ چلے گا اصحاب کرم کون ہیں. اور پھر ندا دے گا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. جن کے پہلو اپنے بچھونوں سے الگ ہو گئے اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے امید کرتے ہوئے اور خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا. یعنی تہجد کی نماز پڑھنے والے اللہ کی محبت میں تڑپنے اور رونے والے. جیسے کہ جناب حضرت علی کے بارے میں ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہوتی لوگ سو جاتے دنیا والے لوگ سو جاتے اور آپ مسجد میں حجرے میں کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت نماز کی نیت کر لیتے اور اتنا تڑپتے اتنا روتے جیسے کسی بچھو اور سانپ نے کاٹ لیا ہے. آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی. رونا محبت کا تڑپنا بھی محبت الہی میں اور اس کی یاد اس کی پکار میں ساری رات آپ نماز میں گزار دیا کرتے. تو جن کی کروٹیں جن کے پہلو بچھونوں سے جدا ہو جائیں اپنے رب کی پکار میں کل قیامت کے دن ندا کرنے والا ندا کرے گا ہر حال میں ذکر کرنے والے ہر حال میں حمد و ثنا کرنے والے ہر حال میں اپنے رب کو پکارنے والے تہجد ادا کرنے والے آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. تیسری مرتبہ ندا دینے والا پھر ندا کرے گا آج پتہ چلے گا صحابہ کرم کون لوگ ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. وہ کاروباری لوگ وہ تجارت کرنے والے لوگ وہ خرید و فروخت کرنے والے لوگ جن کو تجارت خرید و فروخت یاد الہی سے اور نماز قائم کرنے سے زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی آج وہ لوگ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. یہ 3 گروہ جس میں نمازی لوگ ذاکر لوگ اور کاروبار کرنے والے جو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں ان کے لیے بغیر حساب کتاب سے جنت میں جانے کا پروانہ. پہلے وقتوں میں ابلیس نظر آیا کرتا تھا. ایک بار کسی نے ابلیس سے پوچھا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھ جیسا کیسے بنوں. ابلیس نے کہا کہ یہ تم کیسا سوال مجھ سے کرتے ہو کہ میری طرح بننا چاہتے ہو. اس نے کہا اچھا اگر میری طرح بننا چاہتے ہو تو نمازوں میں غفلت کرو اور سچی جھوٹی قسمیں کھایا کرو. اس شخص نے عہد کیا اور کہا میں آئندہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور کبھی بھی قسم نہیں کھایا کروں گا. تو ہماری بات چل رہی ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 6 شرائط ہیں. اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط رہ گئی تو نماز ادا نہیں ہوگی اور نماز قبول نہیں ہوگی. 6 شرائط میں نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ. مصلی پہ جائے نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے کی یہ 6 شرائط ہیں. اب آپ نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہاں کتنی کمی ہے اور ذاتی طور پر کوشش کریں ضروری مسائل نماز کے متعلق طہارت کے متعلق وضو کے متعلق سمجھیں. اس لیے کہ اتنا علم دین کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے مدد ملے اور پتہ چلے کہ ہم نے اپنی عبادت میں کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. تو طہارت میں نمازی بندے کا لباس
اس کا جسم کا پاک ہونا، جس جگہ پر وہ نماز ادا کرنے لگے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، صاف ستھرا ہونا، کامل احسن وضو کیا ہوا ہو، طہارت پاکیزگی میں مکمل ہو، ستر عورت یعنی کتنا حصہ مرد عورت کا ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو، پردے کی بات، تو مردوں کا ناف سے گھٹنوں تک، خواتین منہ، چہرہ، ہتھیلی کے علاوہ، یعنی چہرہ، منہ، ہتھیلی کے علاوہ باقی ٹوٹلی جسم چھپا ہوا ہو۔ یہ بنیادی شرائط ہیں، ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ خواتین جو جالی کے دوپٹے، نیٹ کے دوپٹے، باریک دوپٹے، ململ کے، گریپ کے، شفون کے، جن دوپٹوں سے ان کی بالوں کی بلیکنس نظر آئے، ان کی نماز نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر انتہائی فٹنس کا لباس پہنا ہوا ہے اور دوپٹہ اتنا چھوٹا ہے یا چادر اتنی چھوٹی ہے کہ پارٹس آف باڈی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، جسم کے تمام اعضاء الگ الگ نظر آ رہے ہیں، تو دیکھنے والا گناہگار ہوگا، نماز پڑھنے والی کی تو نماز قبول ہو جائے گی، مگر بہترین بات یہ ہے کہ چادر اپنے اوپر اس طرح سے اوڑھ لیں کہ کندھے بھی، چیسٹ بھی، سر بھی اچھی طرح پردے میں آ جائے، چھپ جائے۔ نمبر 3، استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہونا، چہرہ، سینہ قبلہ کی طرف ہو اور اس سے ہٹا ہوا، ٹلا ہوا یا جائے نماز کا رخ سائیڈوں پر نہ ہو۔ ہاں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، تو اگر کوئی بتا دے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بتانے والا بھی نہ ہو سفر کے دوران تو پھر تحری کریں، سوچو بچار کریں، پھر جدھر آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ اور آپ کی نماز کے پیچھے اگر کوئی اور آ کے نماز ادا کرتا ہے تو اس وقت اس کی نماز، اگر وہ آپ کو دیکھ کے نماز ادا کرے جس رخ پر آپ ادا کرتے ہیں، اس کی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا اپنا تحری سوچ تھا، معاملہ جو اس نے نہیں کیا، اور آپ نے جو سوچا جدھر آپ کا دل مطمئن ہوا آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال استقبال قبلہ یعنی رخ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہو۔ نمبر 4، وقت کا ہونا، کہ جس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کا وقت ہو، مکروہ ٹائم نہ ہو۔ اور نیت جو دل کے ارادے کا نام ہے، اس کو زبان سے اقرار کر لینا، یہ مستحسن اور اچھا ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے یا 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے تو فجر کی 2 رکعت نماز سنت اللہ پاک کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ کعبہ شریف طرف، اللہ اکبر، یہ نیت آپ کو ایک بار پھر بتائی ہے۔ ان 6 شرائط میں اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہوئے جائے نماز بچھا کر جب مصلی پر کھڑے ہوں گے یا کھڑی ہوں خواتین، تو سب سے پہلے دایاں پاؤں مصلی پر رکھیں، اس کے بعد بایاں پاؤں رکھیں اور ان دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ یہ کھڑے ہونے کے آداب میں سے ایک ادب ہے قیام کا کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ قیام کی حالت میں نگاہیں جو ہیں وہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ 4 انگلیوں کے برابر دونوں پاؤں میں فاصلہ۔ اب آپ کھڑے ہو کر نیت کر کے اللہ اکبر جب کہیں تو دونوں ہاتھوں کو سٹریٹ سیدھا انگلیوں کو ملاتے ہوئے اپنے دونوں کندھوں تک ان ہاتھوں کو لائیں اور تکبیر تحریمہ بڑی تکبیر اللہ اکبر کہیں۔ دوپٹے کے اندر ہی، چادر کے اندر ہی تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے کندھے تک، اس کے بعد سینے پر ہاتھ رکھیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو تکبیر تحریمہ کی حالت ہے، اللہ اکبر۔ اس میں تھوڑا تصور آپ کریں کہ جب کسی کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے ہاں میں خالی ہاتھ ہوں، مجھے اریسٹ کر لو۔ تو نمازی بندہ بھی کچھ اس قسم کے تصورات باندھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں یوں گویا ہوتا ہے، میرے مولا میں نے دنیا کے ہر کام سے ہاتھ اٹھا لیے، میں نے ہر بات سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے یعنی کہ اپنے قریب کر لو، دست شفقت فرما لو، اریسٹ کر لو، اللہ اکبر کہہ کر۔ یہ ایک نمازی کا تصور ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد
اپنے دونوں ہاتھوں کو سینوں پر باندھتے ہوئے بایاں ہاتھ نیچے، دایاں ہاتھ اوپر، انگلیوں کے اوپر انگلیاں، انگوٹھے کے اوپر انگوٹھا رکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ ایک قیام کی عاجزانہ حالت ہے جہاں انسان نمازی اپنے آپ کو باادب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ اس وقت ہمارا رب تخت بچھا کے ہمارے سامنے ہے اور اطمینان کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر ادھر ادھر نگاہ کیے بغیر، ادھر ادھر ہیلے بغیر، بے حس و حرکت ساکت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اب جی ثنا پڑھیں، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورت فاتحہ، چھوٹی سورت۔ اب رکوع میں آئیں، رکوع میں آتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو انگوٹھوں پر گھٹنوں پر بڑی آہستگی اور بڑے پیار کے ساتھ صرف ٹچ کرتے ہوئے رکھنے ہیں، نہ کہ اپنے گھٹنوں کو پکڑیں، اس لیے کہ اگر گھٹنوں کو پکڑتے ہیں تو ہاف بدن کا وزن آپ کے بازو سہارا دیں گے اور آپ کے بازو آپ کے گھٹنوں پر گھٹنوں کو سہارا دیں گے۔ سہارا ایک دوسرے کو نہیں دینا، بڑی آہستگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لینا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اور ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب اللہ اجازت دے گا کہ سجدہ کریں، تو اس وقت تمام لوگ نمازی جو ہوں گے وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو غافل نمازی ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، وقت پر نہیں ادا کرتے یا صحیح طور پر آداب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اس وقت ان کی کمر میں ایک کیل ٹھک جائے گا، کیل کی مانند وہ سخت لکڑی کی مانند وہ ہو جائیں گی کمریں، جس سے وہ جھک نہیں سکیں گے۔ تو کمر کو خود جھکانا ہے، نہ کہ کمر کو سہارا دینا ہے۔ اس طریقے سے بڑے اطمینان کے ساتھ رکوع کریں اور رکوع میں 3 بار رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں اور قوما کریں، پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سٹریٹ ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت اللہ پاک پیار کی ایک نگاہ سے اپنے بندے کو دیکھ لیتا ہے اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اب قوما سے سیدھا سجدے میں آئیں۔ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، گھٹنوں کو ٹکائیں، پھر اپنے ہاتھ بازو سمیت زمین پر ٹچ کر دیں، بچھا دیں، پھر ناک لگائیں زمین پر، پھر پیشانی لگائیں۔ یہ ایک سجدہ پورا ہوا اور سجدے کی تسبیح 3 بار، 5، 7 جتنی بھی آپ کی عادت ہے ادائیگی کی فرصت کے مطابق سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہ سجدے کی تسبیح کو 3 بار پڑھ لیں۔ جب سجدے سے سر اٹھانا ہے، جلسہ کرنا ہے دوسرے سجدے کے لیے، تو جلسے سے یعنی کہ سر اٹھاتے ہوئے جلسہ کے لیے پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں اور پھر اس طرح جلسہ کر کے دوبارہ دوسرا سجدہ کریں۔ اس سجدے میں بھی ہاتھ بازو سمیت زمین پر رکھتے ہوئے پہلے نوز اور پھر ماتھا یعنی کہ لگائیں اور پھر پیشانی اٹھائیں اور نوز اٹھائیں اور پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر اپنے گھٹنے اٹھائیں، پھر اپنے پاؤں کے پنجوں پر وزن ڈالتے ہوئے پورا دوبارہ دوسری رکعت کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو کرتے ہوئے بڑی آہستگی، آرام، اطمینان کے ساتھ آپ دوسری رکعت کے لیے آ جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی پھر اسی طرح ثنا نہیں پڑھتے، سورت فاتحہ پڑھیں اور چھوٹی سورت پڑھیں، رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، پھر اس کے بعد 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ اتحیات پوری پڑھتے ہوئے سلام پھیر لیں۔ یہ آپ کی 2 رکعت کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ صرف 2 وقت کی نمازوں کی ہے، ایک عصر اور ایک دوسری عشاء۔ 4 نفل پڑھنے ہوں تب، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھنی ہو تب، اور صلاۃ و تسبیح خواتین ادا کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، وہ بھی 4 رکعت ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ 2 رکعتیں تو پہلی جیسی ہی ہو گئی نا، اور 2 رکعتوں کے بعد اس میں قاعدہ اولا ہوگا جس میں اتحیات پوری پڑھی جائے گی اور تیسری رکعت ثنا سے شروع کی جائے گی۔ بس اتنا سا فرق ہے، 4 نفل پڑھنے ہوں، صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے یا سنت غیر مؤکدہ پڑھنی ہے، تو اتحیات یعنی پورا اس کو یوم یقوم الحساب تک پڑھیں اور تیسری رکعت جو ہے وہ ثنا میں شروع کریں، ثنا سے شروع کریں۔
اور چاروں رکعات کے اندر چھوٹی سورت جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ 4 رکعت نماز سنت موقدہ، اس میں چھوٹی سورت چاروں میں پڑھی جائے گی، مگر تیسری رکعت ثنا سے شروع نہیں کی جائے گی، اور اس میں قادہ اولا جو ہے وہ عبدہ و رسولہ تک یعنی صرف اتحیات پڑھی جائے گی۔ 4 رکعت نماز فرض، اس کو پڑھنے کا طریقہ، 4 رکعت نماز فرض کی نیت کریں، اور نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلی رکعت ظاہری بات ہے ثنا سے شروع، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورت فاتحہ، پھر چھوٹی سورت، پھر رکوع اور سجدہ، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ اس کو قیام کی حالت میں جب آ گئی ہیں، اب یہاں پر تسمیہ، سورت فاتحہ، چھوٹی سورت، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر اس کے بعد قادہ اولا میں عبدہ و رسولہ تک آپ پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت ثنا سے شروع نہیں کرنی، وہ صرف سنت غیر موقدہ کرنی ہے۔ فرض کے اندر تیسری رکعت جو ہے اس میں صرف تسمیہ اور سورت فاتحہ پڑھ لیں، اور پھر رکوع اور سجدہ۔ چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد یعنی رکوع اور سجدہ، اور اس طریقے سے 4 فرض جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ مغرب کے 3 فرض ہیں، وہ بھی 2 رکعت اسی طرح، اور تیسری رکعت جو ہے یعنی صرف اتحیات پڑھتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت کے اندر بھی صرف سورت فاتحہ پڑھ کے رکوع اور سجدے کی حالتوں میں آ جائیں۔ 3 وتر پڑھنے کا طریقہ، 3 وتر بھی اسی طریقے سے پڑھے جائیں گے۔ 2 رکعت جیسے بتائی ہیں آپ کو، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قادہ اولا ہوگا، اور قادہ اولا کے بعد کھڑے ہو جائیں، یعنی اتحیات، صرف اتحیات پڑھیں عبدہ و رسولہ تک، اور اس میں کھڑے ہو کر تیسری رکعت کے لیے ثنا نہیں پڑھنی، وہ صرف سنت غیر موقدہ میں ہے۔ اب یہاں پر سورت فاتحہ پڑھیں، چھوٹی سورت پڑھیں، اور اپنے ہاتھوں کو آزاد کرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے نیچے لٹکائیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ سینوں پر باندھ لیں، اور باندھ کر یہاں پر دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت اس وقت آپ پڑھیں گی۔ دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا پھر 3 بار اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ وہ لوگ جتنے دن دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی اتنے دن اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت ضرور یاد کریں، ایک دن میں 1 لفظ یاد کر لیں، ضرور آپ کو 1 لفظ یاد کرتے کرتے دعائے قنوت جو ہے وہ ضرور یاد ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ وتر کو ادا کریں گی۔ تو فرض نماز، سنت غیر موقدہ اور وتر پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ضروری مسائل ہیں، یہ بے حد ضروری ہیں ایز اے مسلمان، اور پھر مسلمان گھروں کی لیڈیز، مسلمان گھروں کے مرد حضرات، اگر نماز ہی پڑھنی نہیں آتی تو پھر کیا کرنا آتا ہے؟ سجدہ صاحب اگر کوئی واجب ترک ہو جائے یا کوئی کمی بیشی ہو جائے، کچھ اضافہ ہو جائے پڑھنے میں، کچھ بھی کہ سجدہ صاحب لازم ہو گیا، تو درود پاک پڑھنے کے بعد یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف 1 سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور 2 سجدوں کے بعد پھر پوری اتحیات جو ہے وہ ادا کریں۔ اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جلد بازی کی وجہ سے، کہ بعد اوقات سلام کیے بغیر یعنی دائیں طرف سلام پھیرنے کے بغیر 2 سجدے کر لیے جاتے ہیں، تو سجدہ صاحب تو ہو جائے گا لیکن مکروہ تنزیہی بات ہے، یعنی کسی سنت کو چھوڑ دیں، اس کا چھوٹنا مکروہ تنزیہی بات ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ سجدہ صاحب کرنا تھا،
پھر بھی فوری سجدہ صف 2 سجدے کر لیں تو سجدے جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے، لیکن یہاں بھی سنت جو ہے وہ ترک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہیں امت محمد کے لیے، نماز میں، عبادت میں، اپنے احکام میں اللہ تعالیٰ نے خوب آسانی رکھی ہوئی ہے۔ تو جتنے احکام ہمارے لیے ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے، کچھ دلچسپیاں لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔